حیائی سے نہیں روک رہی ہے. رجب کے، شعبان کے، ربیع الاول، ربیع الثانی کے نمازیں تو دور کی بات، رمضان کی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. رمضان کی نماز ہماری بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، رمضان کی نماز ہماری برائی سے نہیں روک رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز کبھی زندگی میں ہم کو فائدہ نہیں دے گی. نماز جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ویسی نماز چند دن پڑھو. کتنے دن؟ چند دن پڑھو، پھر دیکھو. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جماعت میں نکلنے کے کچھ اصول بتائے. 3 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن. ترتیب. 40 دن کا جو چلہ ہوتا ہے جماعت میں جب آدمی جاتا ہے، مسجد کا ہو جاتا ہے. جتنے حضرات جماعت میں گئے ہیں یہاں پر ان سے پوچھ کر دیکھو، چلے میں نکلنے کے بعد کبھی تمہاری ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں چلے میں جا کر میری نماز چھوٹی ہے. ہاں البتہ میرے دوستو، دوسرے وقتوں میں دوسرے جگہوں میں کبھی کبھار نماز چھوٹ جاتی ہے، وقت بدل جاتا ہے. لیکن جماعت میں جانے کے بعد، چلے میں جانے کے بعد یا 3 دن جانے کے بعد ایسے جماعت میں نکلنے والے کی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، کیونکہ وہ مسجد کا ہو کر رہ جاتا ہے. 40 دن کا وقت اس لیے طے کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک مسلسل با جماعت تکبیر تحریمہ، امام صاحب اللہ اکبر بولے اور یہ بندہ بھی اللہ اکبر کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے نفاق کو دور کر دیتے ہیں اور وہ پکا نمازی بن جاتا ہے، نماز کی حلاوت داخل کر دیتے ہیں. 40 دن مسلسل نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دور میں ایک مرد کی نگاہ ایک شادی شدہ عورت پر پڑ گئی. کون سی عورت پر پڑ گئی؟ شادی شدہ عورت پر. شادی نہیں سے چھوکری کے اوپر بھی پڑی تو چلو بھی رشتہ پوچھ کو شادی کر لیں گے بول کر، شادی ہو کر اس کا ریزرویشن ہو گیا ہے، برتھ کنفرم ہو گیا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے بے وقوف. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا، شادی سے پہلے اگر زنا کرو گے 100 کوڑے مار کر چھوڑ دو، بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا. شادی کے بعد اگر زنا کرے گا تو اسے چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے، اسے کمر تک دفن کر کر اتنے پتھر مارو کہ پتھر کھاتے کھاتے وہ مر جائے. بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا شادی شدہ زانی پر جو پتھر مارتا ہے ایک ایک پتھر کے بدلے ایک ایک صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے. شادی سے پہلے جذبات نہیں کرنا تب بھی گناہ، شادی کے بعد آقا نے جہنم کو دیکھا معراج کے موقع پر. جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو اور کچھ مردوں کو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اچھا بہترین گوشت، ادرک لہسن لال مرچی مسالہ لگا کو تل کو اچھا گوشت پیش کر رہے ہیں، کھاؤ. جہنم کے اندر کسی کو گوشت دیا جاتا ہے؟ نہیں. لیکن ان جہنمیوں کو اچھا گوشت دیا جا رہا ہے، کھاؤ. کیا کہ لگا کو تلتے نہیں، ہریا مسالہ بھی، پیلا مسالہ کرے. گوشت کو تلتے ایک زمانہ دیکھتے تھے یا تو ہریا مسالہ تھا نہیں تو لال مسالہ تھا. سمجھ میں یہ بات؟ اب کلر کے گوشت آ گئے ہیں، سمجھ میں یہی بات ہے. 4-5 کلر آ گئے ہیں مرغیا میں بھی، تو تل کو مسالہ لگا کر کھاؤ. لیکن یہ بدبخت جہنمی کیا کر رہا ہے کہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر، اور ایک فرشتہ ایک پلیٹ میں سڑا ہوا کیڑے پڑے ہوئے بدبودار گوشت لا کر دے رہا ہے اور اس گوشت کو یہ جہنمی اٹھا کر کھا رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا جبرائیل اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ جہنم میں جسے ایک قطرہ پانی نہیں ملتا ویسے جہنمی کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اندر تلا ہوا گوشت دے رہے ہیں، یہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر غلیظ گوشت کو کھا رہا ہے. تو اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان زانیوں کی مثال ہے جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، حلال شوہر تھے، لیکن اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے، ناجائز عورتوں سے، حرام عورتوں سے وہ فائدہ حاصل کرتے تھے. ان کی مثال اس جہنم میں اس قسم کی سزا دی جائے گی. عمر فاروق کے دور میں ایک نوجوان کی نگاہ شادی شدہ عورت پر پڑ گئی.
اب نظر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ہے. شیطان کا تیر یہاں سے نوک دیکھ کر ماریں گے برابر لگ جائے گا. شیطان کا سب سے بدترین تیر ہے نگاہ جو کسی عورت پر پڑتی ہے. ہو گئی بات. اب انہیں چیٹی لکھا. کیا لکھا رہیں گا؟ آئی لو یو لکھا رہیں گا. اتنا لکھا رہیں گا. اس زمانے میں کیا لکھتے تھے کہ ایک چیٹی، لو لیٹر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملوں، کب ملوں، کیسے ملوں، تیرے اوپر دل دے چکا ہوں، کیا کرنا. وہ شادی شدہ تھی، جوان ملیا، موقع ملیا کا قصہ نہیں. دل کے اندر خوف بھی تھا، لیکن ایک لڑکے کو بگڑتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کی، کیونکہ عورت وہ ذات ہے جو بگاڑتے نہیں سدھارتی ہے. سوچنے لگی اگر میں قبول کر لوں اس کی محبت کو، میں بھی برباد، یہ بھی برباد. اگر انکار کر دوں میں تو بچ جاؤں گی، یہ برباد ہو جائے گا. اب اسی محبت کے ذریعے میں اسے سدھارنا ہے. اب اسے یہ نہیں کہنا کہ میں شادی شدہ ہوں، کسی کی ہو چکی ہوں میں، تو اب کسی اور سے دل لگا لے، میں نہیں مل سکتی، یہ سب نہیں. اس نے لو لیٹر کا جواب دیا. اچھا میں تمہاری محبت کو قبول کرتی ہوں، ملاقات بھی میں بھی کرنے کی، میں بھی ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم ایک کام کرو، وقت کے امیر المؤمنین کے پیچھے جا کر 40 دن نماز پڑھ کے بعد میں آنا میرے سے ملنے کے لیے. کس کے پیچھے؟ امیر المؤمنین عمر فاروق کے پیچھے جا کر 40 دن نماز پڑھ کے آنا. اس کے بعد میں تم کو پتا دوں گی کمرشل اسٹریٹ کا کی، شیواجی نگر کا کی، صبح کا کی، شام کا کی. اب تو اتنا ڈر کو ملاقات کرتے نہیں، آرام سے بنداس ملاقات چل رہی ہے. کیا آج ہوتا دیکھ لیں گے جی. محبت اتنا کرے کیا کر ڈالے ہمیں، پیار کیا تو ڈرنا کیا کہتے ہیں. وارے مسلمان ڈرنے کا کام کر رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے کہ ڈرنا کیا. ارے ڈرنے کا کام اماں سے ڈرنے کا کام کر رہا ہے، بابا سے ڈرنے کا کام کر رہا ہے. سب سے بڑی بات تو رسول اللہ سے ڈرنے کا کام کر رہا ہے. اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کام کر رہا ہے، اور بول رہا ہے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا. ڈرنا نہیں، ڈر کو مرنا. خالی ڈرنا نہیں میرے نوجوان، ڈر کر مرنا ہے. تجھے تو پیار کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن پوچھ کے کس سے پیار کرنے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ سے پیار کرنے کے لیے، رسول اللہ سے پیار کرنے کے لیے. تو ان سے کانٹیکٹ کر لے، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار کرنے کے لیے بنا دیں گے. عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ کر آؤ، وقت کے امیر المؤمنین. اور پیار میں قربانیاں دیتے ہی ہیں، دیتے نہیں دیتے ہیں. پیار میں قربانیوں کا سلسلہ تو ہمارے بچے دے رہے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک مثال دیا تھا، کوسی طوی چھکری معمولی ایک گلاب کا پھول دے کو بھیجی تو انہیں بدلے میں بہترین موبائل دے کو بھیجتا. نہیں بولیا ہوں یہ بات، پھر بھی بول رہا ہوں میں. انہیں دے رہی ہے تو 2 روپے کا گلاب کا پھول، انہیں دے رہا ہے تو کیا M73. کیا رے بابا 2 روپے کا 15,000 کا انہیں دے کو بھیجی تو 2 روپے کا پھول. 4 گھنٹے نہیں گزریں گے وہ مرجھائے گا. اس کے حضرت تم نے کیا معلوم یہ گلاب کے پھول کی قیمت. منجے بولتا انہیں ایک دے کو بھیجی بھائی، ایک موبائل دیا، میں تجھے 4 دے تو مجھے 4 دیتا کیا؟ سمجھ میں ہوتا ہے. اب قربانیوں کا دور ہے. اب اس نے سوچا اچھا میری محبت اتنی جلدی قبول ہو گئی، واہ واہ سبحان اللہ. اب وہ خوش ہو گیا. کیا کرنا؟ عمر کے پیچھے نماز پڑھنا. کتنے دن؟ 40 دن. صرف 40 دن عمر کے پیچھے. نہیں معلوم کہ اس عورت نے کتنا سخت شرط لگائی ہے، عمر کے پیچھے نماز پڑھنا. ہمارے پیچھے لگانے کی شرط تھی اور برباد ہو جاتا انہیں. ہم بھی ایسے گنہگار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں. عمر کے پیچھے، وقت کے بادشاہ، امام، خلیفہ، نائب رسول. اچھا 40 دن نماز، 10 دن ہوئے، 15 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، وہاں سے لیٹر آ رہا ہی نہیں. اب یہی لڑکی لیٹر بھیجتی ہے. ارے محبوب ایک مرتبہ لیٹر بھیج کے کیا ہوا، 40 دن تو بہت دور ہیں، 20 دن کے درمیان بیچ میں انٹرول تو کر لو، بیچ میں انٹرول بھی ہو جائے، کچھ ہلکا سا اشارہ بھی ہو جائے. تو اب یہ لیٹر دیکھ کر رونے لگا، اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر گناہ میرے پیچھے آ رہا ہے. سدھر گیا. نماز دیکھیے کیسی نماز پڑھا رہے گا. اللہ وہی محبت کا پیغام دینے والا رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، گناہ میرے پیچھے آ رہا. فوراً لکھ رہا ہے کہ